یہ چیمہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ مشکوک تھا یا کسی نے کوئی سمجھ نہیں آئی، سازش کر ڈالی؟ انٹریگ تھی۔ جب یہ پوچھا گیا اعجاز چودھری صاحب سے تو وہ انہوں نے تو جواب نہیں دیا، وہ غصے میں خاموش ہو گئے۔ اچھا، تو یہ سازش تھی یا حماقت تھی یا کم فہمی تھی؟ بہرحال پی ٹی آئی ایک پارٹی کی طرح کام ہی نہیں کرتی، یعنی یہ پارٹی کی ذمہ داری تھی نا، اعجاز چودھری صاحب کی کہا جاتا ہے ذمہ داری تھی، ان کی تھی یا جس کی بھی تھی، کمپین وہاں یہ لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، پھر یہ جب کاغذات پر کیے جاتے ہیں ہمیشہ وکیل کو دکھائے جاتے ہیں یا جو تجربہ کیا ہوتا ہے صاحب جو کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں، اس میں کیا ایسی خاص چیز ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس میں اندراجات کرنے ہوتے ہیں، امیدوار کا نام، تائید کنندہ کا، تجویز کنندہ کا۔ تو یہاں مسئلہ اب ان کی مسئلہ کیا ہے؟ ان کے جو اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں ان کا بھی حلقے سے تعلق نہیں ہے، اور جو ان کی بیگم کے بھی ہیں ان کا بھی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے بھئی؟ یہ کوئی آج کے زمانے میں یہ کوئی کام ہے؟ آپ اس کا نام ڈالیں اس میں اور فوراً نادرہ کے ریکارڈ میں وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ تو آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے نا، اگر خود براہ راست نہیں چیک کر سکتے تو نادرہ کے دفتر سے چیک کر سکتے ہیں، جو اتنے بہت سارے دفتر ہیں اور حکومتی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ جائیں گے تو کتنی دیر لگے گی اس کو چیک کرنے میں؟ اچھا، اب اس میں طرح طرح کی تھیوریاں پیش کی جاتی رہے۔ وہ بزدار صاحب بڑے پریشان ہیں، انہوں نے بلایا لیڈروں کو، بڑا اظہار ناراضگی کیا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے شبیر سیال صاحب اور عبدالکریم کلواڑہ جو ہیں وہ خود انٹرسٹڈ نہیں تھے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا۔ اب یہ تو کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے نا، اب یوں ہی آپ اعجاز چودھری کے یا کسی کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو اس کو، مگر اعجاز چودھری کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اپنے صاحبزادے کو الیکشن لڑانا چاہتے تھے، مگر میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے سازش کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ بہرحال اس طرح کی چیز تو کھل جاتی ہے۔ اور وہ ان کا جمشید چیمہ صاحب کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا تاثر بھی یہ ہے کہ وہ اہمیت نہیں دیتے لوگوں کو، لوگوں سے کوئی زیادہ مشورہ وغیرہ کرنا پسند نہیں کرتے، اونچی ہواؤں میں رہتے ہیں۔ مطلب پریس کانفرنس ہوئی کوپر روڈ پہ پارٹی کے دفتر میں، تو اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ غلطی ہے، حماقت ہے یا کوئی سازش ہوئی ہے، تو پھر یہ تو خیر اعجاز صاحب سے پوچھا گیا، وہ پھر ان سے پوچھا گیا ان کے صاحب سے، جمشید چیمہ صاحب سے، کہ بیگم صاحبہ کے سوا کسی اور کے کیوں نہیں کاغذات آپ نے داخل کیا؟ اچھا، کاغذ کبھی ایک نہیں داخل کرائے جاتے، یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی کرائے ہوں۔ ہاں، 4-5 کاغذ داخل کرائے جاتے ہیں نا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں بیگم پرویز ملک، انہوں نے غالباً 5 کاغذات داخل کرائے۔ شائستہ ملک صاحب جی، تو وہ ایک ہی کاغذ کیوں داخل کرائے؟ اور تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کیوں نہیں تھے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ اپنی بیگم صاحبہ کے سوا کسی اور کے کیوں نہیں آپ نے کرا دیے، تو ان کی بیگم نے کہا یہ کیا بیہودہ سوال ہے، یعنی یہ پریس کانفرنس میں اخبار میں سے کہہ رہے ہیں بھئی ایک سوال ہے، آپ کہیں کہ میں اسی کو مناسب سمجھتا تھا، اس میں کیا ہے؟ اور یہ کوئی ایسا سوال بھی نہیں ہے جس میں کوئی انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہو، یا کوئی پارٹی کے اور لوگ بھی ہیں ان کے نام آپ دے سکتے تھے۔ تو اس میں اشارہ تو یہی پایا جاتا ہے کہ پارٹی میں ہم آہنگی نہیں ہے، اور یہی مسئلہ ہے۔ پارٹی کو خان صاحب نے ہمیشہ ایک جمپنگ پیڈ سمجھا ہے، پارٹی کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس میں میں نہیں کہتا سازش ہے، اللہ بہتر جانے، وہ تو جب تحقیق کی جائے گی۔ آپ جائیں گے وہ عدالت میں، انہوں نے کہا، اچھا انہوں نے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے نون لیگ کے لوگوں سے کہا مہربانی کرے اعتراض واپس لے لیں، ورنہ ہم اپیل میں جا رہے ہیں، آپ کو واپس لینا پڑ جائے گا۔ تو اپنا مہربانی کون کرتا ہے سیاست میں؟ سیاست میں لوگ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، مہربانی کے لیے نہیں کرتے۔ ویسے پی ٹی آئی کی پوزیشن بھی یہاں کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، 12,000 ووٹوں سے اعجاز چودھری اس وقت ہار گئے تھے، تو اب تو دیکھیے مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ناراض ہیں پی ٹی آئی کے کچھ ووٹر، شاید باہر نہ نکلے، یہ تاثر یہ ہے کہ شاید باہر نہ نکلے۔ بہرحال اس طرح کے لطیفے تو پی ٹی آئی میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے وہ جب پچھلی دفعہ وہ ایک افغانی کو دے دیا ٹکٹ اور وہ پشاور میں بری طرح ہارا، میاں والی میں ہار گئے تھے خان صاحب کی ضمنی الیکشن کی، آپ کو یاد نہیں؟ یاد ہے بھائی، میاں والی میں تو دیکھو ایسی ان کی گرفت ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ میں یہاں ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں، 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لینا چاہتا ہوں، عمران خان نے کہا۔
تو وہ پشاور کا میں نے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا. یہاں تو ہمیں پتہ تھا کہ کسی کی سفارش پہ ایک ٹکٹ ایسے شخص کو دے دیا ہے جسے لوگ قبول نہیں کرتے. لوگوں نے ظاہر ہے اس پر رد عمل کا ظاہر کیا. میواری کے لوگ بڑے سخت ہیں اپنے رویے میں, وہ یوں ہی بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں فیصلے کرتے. تو میں نے کہا وہ پشاور میں کس کو ٹکٹ دے دیا تھا؟ خان صاحب سے پوچھا. انہوں نے کہا پرویز خٹک نے کہا تھا. بھائی پرویز خٹک کے کہنے پہ کیسے آپ نے ٹکٹ دے دیا؟ کوئی ڈسکشن ہونی چاہیے. اچھا, کئی دفعہ ان سے عرض کیا اس زمانے میں جب ان سے ملنا جلنا تھا رہتا تھا زیادہ, قائد اعظم کیسے ٹکٹ دیا کرتے تھے؟ پارلیمانی بورڈ بنتا تھا, وہ ڈسکشن ہوتی تھی, جائزہ لیا جاتا تھا. اس زمانے میں تو آپ اس طرح کے سروے نہیں کر سکتے تھے. اب تو آپ کو بس سروے کرنے کی سہولت موجود ہے. تو بہرحال دیکھیے عدالت اب کیا فیصلہ کرتی ہے. عام طور پہ عدالتوں کا رویہ ان معاملات میں نرم ہوتا ہے, لیکن جو بھی عدالت فیصلہ کرے. سعد رفیق صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کیا ہارون صاحب. انہوں نے کہا کہ ان کو ہوش تب آیا جب ان کو پتا ہے کہ ان کا امیدوار ہار جائے گا. ایک تو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, اب محکمہ داخلہ پنجاب نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ 5 دسمبر کو ہونے والا یہ بائی الیکشن جو ہے ملتوی کر دیا جائے. وہ خط پہلے ہی لکھا جا چکا تھا. اچھا, اس کے بعد نہیں ہوا؟ نہیں, وہ اس واقعے کے بعد. اس کی تو اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے. واقعہ تو آج ہوا ہے نا. صحیح, اس کی تو اخبار میں خبر چھپی ہوئی, جس کا مطلب ہے کل ہوا ہے. وہ سیاستدان چیزوں کو انٹرپریٹیشن, اس کی تعبیر اپنی مرضی کی کرتے ہیں, اور وہ یہ ظاہر ہے ٹائم چاہتے ہیں. اب یہ سیالکوٹ تو ہے نہیں جہاں امیدوار نے کہا جاتا ہے کہ 30 کروڑ روپے مبینہ طور پہ خرچ کر دیے اور 50 کروڑ روپے حکومت نے خرچ کر دیے گیس اور بجلی پہ کنیکشن دینے پہ, اور جو سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام کچھ حکومت نے کیا اور کچھ چیمبر نے کیا, چیمبر میں ان کے تعلقات ہیں. تو لاہور ہے, یہاں میڈیا سر پہ کھڑا ہوگا. صحیح, اور مشکل الیکشن ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کون جیتے گا ہارے گا. بہرحال ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں, اور پہلی مشکل خود ہی پیدا کر لی. اور اگر آپ میڈیا سے آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بیہودہ سوالات ہیں, تو پھر اس کا کیا اس کا بھی نقصان ہی ہوگا, اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. میڈیا کے معاملے میں عمومی طور پہ پی ٹی آئی کا یہ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. پر نکالیں میڈیا کے تمام اخبار نویسوں کو ایک دن جمع کریں اور ملک سے نکال دیں, بند کر دیں اخبارات, پرائیویٹ ٹی وی چینل بھی بند کر دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. تاکہ یہ مستقل گالی گلوچ جو ہے اور مستقل توہین کا جو رویہ ہے, اس کا آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا. صحیح ہے. اور کل الیکشن ہونے ہیں, آپ کو میڈیا کی یاداشت ہاتھی کی یاداشت کی طرح ہوتی ہے. بالکل درست بات ہے. ان حالات میں لوگ توازن جو برقرار رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کوئی غیر ذمہ دارانہ تنقید نہ کریں, تعمیری مشورے دیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا یہ حال ہے. تو باقیوں تو خیر کہنے چلیے, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوگی. ہارون صاحب ذرا نون لیگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کافی ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں.